نعرہ تکبیر! جن لوگوں کا ہاتھ نہیں اٹھائے اللہ کا واسطہ ہے آپ حضرات ہاتھ اٹھا لیں. محبت کا ماحول بن جائے گا تو انشاءاللہ تقریر کے ایک ایک جملے آپ کے سماعتوں کے راستے دل میں اتر جائیں گے. نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ نعمان اختر فائق الجمالی کی اس وقت ہندوستان کے دلوں کی دھڑکن اور اس جوجوں کی جان بنے ہوئے ہیں. آپ حضرات کی بھی حاضر آ رہے ہیں. میں ان کے بارگاہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. خلیفہ حضور نعیم ملت کا حکم ہے کہ بلا تاخیر ان کو کھڑا کر دیا جائے. مگر 4 مصرے پڑھ کر ان کو آپ کے قریب کرتا ہوں. آپ تیار ہیں؟ بس ایک شاعر کہتے ہیں اب اگر آپ آ گئے ہیں تو بس ہم جلدی سے مصرع پڑھ دیں کہ جب مجھے چھوڑ کے رمضان چلا جاتا ہے، میرے اندر کا مسلمان چلا جاتا ہے، میرے کشتی پہ لکھا ہے حسین ابن علی کا نام، بس یہی دیکھ کے طوفان چلا جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین وحدہ والصلاة والسلام على ما لا نبی بعدہ وعلى آلہ وصحبہ وحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب العطوف الأمين الكريم. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. بچھڑے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، بچھڑے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. حضرات تھوڑی دیر میں آپ سے گفتگو کروں گا، تمہید کا وقت نہیں ہے. صرف وعدے کی ایفا کی خاطر، وعدے کو پورا کرنے کی خاطر میں حاضر آ گیا ہوں. جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے صرف اور صرف میری اتنی گزارش ہوگی کہ جو جہاں پر ہیں وہیں بیٹھے رہیں، تاکہ میرے فکر و نظر کی لائبریری میں آپ کی اصلاح و عمل کے تعلق سے جتنی کتابیں ہیں ان کتابوں پر میرے خیال کی نگاہوں میں جہاں جہاں بھی دستک دیا ہے ان ساری چیزوں سے آپ کو آگاہ کر دیا جائے. مجھ سے پیشتر شاعر ہندوستان، شاعر خوش فکر حضرت مولانا غلام رسول دلکش راجوی صاحب، آپ نے بڑھاپے میں جوانی کا پرزور تیور بھی ملاحظہ کیا اور اچھی شاعری سے مالا مال بھی ہوئے. حضرت نسیم صاحب اسی گڑھوا کے جنگل سے نکلے اور کشمیر کی برفیلی وادیوں کو بھی اپنی آواز کا غلام بنا لیا. وہ تشریف رکھتے ہیں. جماعت اہل سنت کے مسکراتے ہوئے چہرے منبر نور پر اپنی تمام تر علمی، فکری تنتنو تمتراک اور علم و فضل کی ادائے کچکلاہی کے ساتھ میری خطابت کے وجود کو پشت پناہی کا سامان دے رہے ہیں. وقت بالکل کم ہے مگر کام کی بات اور کچھ اچھی باتیں آپ تک پہنچاؤں تاکہ صاحب عرس حضرت داتا ملنگ شاہ علیہ رحمت و رضوان کے فیض و برکات کو آپ میری خطابت کے ان جملوں میں بھی محسوس کر سکیں جن جملوں کی معنویت کا رشتہ مدینے کے بازار سے ملتا ہے. حضرات دیکھیے میں بہت موٹی موٹی باتیں کروں گا، تمہید کا وقت نہیں، چونکہ اب ٹیسٹ کو لوگ دلچسپی سے نہیں دیکھتے، اب 2020 کو سمجھتے ہیں.
مگر میں چاہتا ہوں کہ 2020 میں بھی کبھی آپ کی سماعت کی زمین کی پچ گیلی ہو جائے تو گفتگو کس طرح اچھی کی جائے کہ جہاں ٹیسٹ کے جلوے یاد آ جائے. آپ سننا چاہتے ہیں تو ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ. دونوں ہاتھوں کو ذرا ہواؤں میں لہرا کر بولیے یا رسول اللہ. چلیے ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، جہاں تک میری نظر گئی میں نے ڈھونڈا کوئی بھی ایک ایسا انسان مل جائے جو کہے کہ میں ناکام ہونا چاہتا ہوں، کوئی یہ کہے کہ مجھ کو کامیابیوں سے اپنا رشتہ نہیں جوڑنا ہے. ایک بھی ایسا آدمی نہیں ملا جو مجھے یہ کہہ سکے کہ مولانا مجھے ناکام ہونا ہے، مولانا مجھے نامراد ہونا ہے. ہر کسی کی ایک ہی آواز، مجھے کامیاب ہونا ہے. شاعر کے دل کی آواز، مجھے کامیاب ہونا ہے. خطیب کی خطابت کے جوش کے چھپے ہوئے لہجے کی دھیمی دھیمی آواز یہی کہتی ہے مجھے کامیاب ہونا ہے. نقیب اہل سنت حضرت جمال اختر کی جمالیاتی حس پکار پکار کر کہے مجھے کامیاب ہونا ہے. اگر کوئی قاری ہے اپنی قرأت کے فن اور مخارج کے تیوروں کو پیش کرنے کے بعد اس طرح گویا کامیابیوں کی نظر سے دیکھتا ہے مجھے کامیاب ہونا ہے. ایک تاجر تجارت کی روشنی میں کامیابی چاہتا ہے، ایک سیاستدان سیاست کے آنگن میں بیٹھ کر کامیابی تلاش کرنا چاہتا ہے. پوری دنیا میں ایک بھی انسان ایسا نہیں ملا جو یہ کہہ سکے کہ مولانا مجھے ناکام ہونا ہے. مگر حیرت اس بات کی ہے ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، مگر جہاں کامیابی ہے ادھر نہیں جانا چاہتا ہے. ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، مگر رب نے جہاں کامیابیوں کا سلوگن انسان کے مقدر کی لکیروں میں رکھ دیا ہے ادھر نہیں جانا چاہتا ہے. اے انسان تم کامیاب ہونا چاہتا ہے، تیری کامیابی کہاں چھپی ہوئی ہے؟ تو کامرا ہونا چاہتا ہے، تیری کامرانی کہاں چھپی ہوئی ہے؟ آج پوری دنیا کا انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے. کوئی ایٹم بم بنا کر کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی رافیل جہاز خرید کر کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی ہندوستان کی سرحد و سیما میں دہشت گردی کی آگ لگا کر کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی کشمیر کے پھولوں کے راہوں میں کانٹے بچھا کر اپنی کامیابیوں کے ٹنکے پیٹنا چاہتا ہے، کوئی شام کے بازاروں میں نہتھوں اور مظلوموں کے خون کی ہولی کھیل کر اپنی کامیابیوں کی ضمانت دینا چاہتا ہے. مگر آؤ قریب سے میں بات کروں، کامیابی کہاں چھپی ہوئی ہے؟ کامرانی کہاں چھپی ہوئی ہے؟ فائز المرامی کہاں چھپی ہوئی ہے؟ وہ کون سی جگہ ہے جس جگہ پہ بیٹھ جاؤ تو وہاں کے گرد و غبار تمہاری فکر و نظر کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتے ہیں؟ وہ کون سی گلی ہے جس گلی کے حسن کے جلووں میں کھو جاؤ تو پھر وہ جلوے مدینے میں تجھے جنت کی بہاروں کی یاد دلا دیتے ہیں؟ تو آپ کو قریب آ کر میری بات سننی ہے تو پورا مجمع محبت سے بولے سبحان اللہ. دونوں ہاتھوں کو ہواؤں میں لہرا کے بولے یا رسول اللہ. آج میں پوچھتا ہوں اے نسیم سحر آپ کی کامیابی کس میں ہے؟ بحیثیت شاعر نسیم سحر کہیں گے دیکھ میری آواز اور میرے شعر و سخن کا جادو کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، بنگال کی کھاڑی سے دلی کی راجدھانی تک اور متھرا سے لے کر منالی تک بول رہا ہے. اس لیے کامیاب میں ہوں. میں نے پوچھ لیا نقیب اہل سنت سے تیری نقابت تیری کامیابی کہاں ہے؟ تو کہنے لگے دیکھ جھارکھنڈے کا وہ کون سا جلسہ ہے جہاں میری نقابت کی توتی نہ بولتی ہو، اس لیے میں کامیاب ہوں. میں نے پوچھ لیا سیاست کے ایوان بالا میں بیٹھے ہوئے سیاست دانوں سے کہ تو کامیاب کیسے ہے؟ تو کہا دیکھ میں نے ایم پی اور منترالی حاصل کر لیا ہے اس لیے کامیاب میں ہوں. مگر آؤ ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو نے کامیابی کی کون سی دعوت دیا ہے؟ تو آج بھی قرآن پورے کر و فر کے ساتھ بنمتی ہوئی انسانیت کو، سسکتی ہوئی انسانیت کو، تباہ ہوتی ہوئی انسانیت کو، ہر دن نئے جنگ کی طرف بھاگتی ہوئی انسانیت کو، ہر طرف تباہ ہر وقت تباہی کے تہانے پر بھاگتی ہوئی انسانیت کو قرآن کامیابی کا پیغام دے رہا ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم
کامیابی شاعر ہونے میں نہیں ہے، کامیابی مقرر ہونے میں نہیں ہے، کامیابی صرف پیر ہونے میں نہیں ہے، کامیابی پولیٹیشین ہونے میں نہیں ہے، کامیابی سنجادہ نشی ہونے میں نہیں ہے، کامیابی مفتی بننے میں نہیں ہے، کامیابی ڈاکٹر بننے میں نہیں ہے، کامیابی انجینئر بننے میں نہیں ہے، بلکہ کامیابی مومن بننے میں ہے، کامیابی ایمان بننے میں ہے۔ اب اور قریب سے آ جاؤ، میری زبان تو فتوے دیتی ہے مگر میرا دل مفتی نہیں ہے، میری آنکھیں تو تحریریں پیش کرتی ہے مگر میرا دل قلم کار نہیں ہے، میری زبان تو لچکدار گفتگو سے انسانیت کی زلفوں کو آراستہ کرنے کا پیغام دیتی ہے مگر خود میرا ضمیر آج تک آراستہ نہ ہو سکا ہے۔ ہم مریدوں کو دامن پکڑوا کے مریدوں کو جنت کی طرف بھیجنے کی بات تو کرتے ہیں مگر خود ہم جنت کی طرف جاتے ہیں کہ اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اور تمہیں میں بتاتا ہوں، پہلے اتنے نمازی نہیں تھے جتنے نمازی آج ہیں، پہلے اتنی مسجدیں نہیں تھی جتنی مسجدیں آج ہیں۔ ارے تاریخ کے پنے کو الٹو، جب کوئی مسجد نہیں تھی، چلو مکے کی سرزمین پر 40 سال کے ایک شہزادے نے نبوت کا اعلان کیا تھا، فاران کی چوٹی سے پکار کے کہا تھا، اے پتھر کی پوجا کرنے والے، اے لات کی پوجا کرنے والے، اے منات کی پوجا کرنے والے، اے مٹیوں کی پوجا کرنے والے، تم کہاں ہو؟ ایک اللہ کی وحدانیت کے ڈنکے میں آ جاؤ، ایک اللہ کی وحدانیت کا پرچم لہرا دو۔ تم لات کی عبادت کے لیے نہیں ہو، تم منات کی پوجا کے لیے نہیں ہو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ توجہ چاہو اسلام کے بیٹو، توجہ چاہو اسلام کے شہزادوں، 40 سال تک مدینے والے مصطفیٰ نے مکے کی سرزمین پر خاموش نبوت کی زندگی گزاری ہے۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ میری بات مانو، کبھی یہ نہیں کہا میں اللہ کا نبی ہوں میری بات سچی ہے۔ 40 سال تک نبی خاموش قرآن پڑھ کر دنیا میں اپنی عظمت کو منواتے رہے، اور 40 سال کے بعد مدینے والے مصطفیٰ نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ جب نبوت کا اعلان کیا مصطفیٰ جان رحمت نے، کیا اس وقت سے کوئی مسجد ان کے پاس تھی؟ کوئی مسجد نہیں تھی۔ کیا کوئی سجدے تھے ان کے پاس؟ کوئی سجدہ نہیں تھا۔ کیا کوئی رکوع تھا ان کے پاس؟ کوئی رکوع نہیں تھا۔ آج میں پوچھوں آپ سے، آج مسلمان ناکام کیوں ہے؟ کہ اتنے بڑے مجمع میں لوگ کہیں گے اس لیے مسلمان ناکام ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ کچھ لوگوں سے پوچھو آپ وجہ بتاؤ مسلمان ناکام کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں اس لیے ناکام ہے کہ مسلمانوں کے پاس پیسے نہیں ہے۔ مگر جھوٹ بولتے ہو تم لوگ کہ مسلمانوں کے پاس علم نہیں اس لیے وہ ناکام ہے، مسلمانوں کے پاس پیسے اس لیے وہ ناکام ہے۔ ارے سوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، بندہ مومن کا سوال اس لیے نہیں کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ اس کے پاس سونا چاندی نہیں ہے، اس لیے مومن بندے کو سوال نہیں ہے کہ اس کے پاس سونے کی ہتھوڑی، سونے کی تجوری نہیں ہے۔ مسلمان کی تاریخ پیسوں سے نہیں چلتی، مسلمان کی تاریخ سونے اور چاندی سے نہیں چلتی، مسلمان کی تاریخ ڈالر اور ریال سے نہیں چلتی ہے۔ اگر یقین نہیں آئے تو دیکھو، میرے مصطفیٰ نے جب نبوت کا اعلان کیا تھا 10 سال تک خاموش زندگی توجہ چاہو اہل علم کی۔ اگر میری بات کہیں سے غلط ہو تو اپنی اصلاح فرما کر دعاؤں سے مالا مال فرمائیں گے، اور اگر میری بات میں کہیں کوئی اچھی چیز آپ کو مل جائے تو خدا را دعاؤں کی برسات کر دیں گے۔ پورا مجمع محبت سے بولے سبحان اللہ، جی لگا کے بولے یا رسول اللہ۔ غلط کہتے وہ لوگ کہ مسلمانوں کے پاس پیسے نہیں اس لیے ہم ناکام ہیں۔ ارے جس وقت آؤ ذرا مدینے کی تاریخ آپ کو پیش کروں۔ 10 سال تک میرے مصطفیٰ نے جب نبوت کا اعلان کیا 40 سال میں، ہجرت کیا ہے 50 سال کی عمر میں، یہ مکمل 10 سال تک نبی کی وہ زندگی ہے کہ کانٹے پہ چلتے ہیں مصطفیٰ، وہ زندگی ہے کہ پیٹھ پہ اوچھڑیاں ڈالی جاتی ہیں، وہ زندگی ہے کہ کفار مارنے کو آمادہ ہوتے ہیں۔ 10 سال تک پوری زندگی میں نبی نے کسی کو مارنا تو دور کی چیز ہے، کسی کو انگلی تک نہیں دکھایا ہے، کسی کو انگلی تک نہیں دکھایا۔ محمد سے بولو سبحان اللہ، کسی کو انگلی تک نہیں دکھایا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی پاور لیس تھے، اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کمزور تھے تو غلط بولتے ہیں وہ۔ جس نبی نے
مکے میں 10 سال تک کسی کو انگلی تک نہیں دکھایا. اسی نبی نے مکے میں رہ کر جب اپنی انگلیوں کا اشارہ کیا تو سورج کو آنا بھی پڑا ہے, چاند کو سینہ پھاڑا بھی. تکبیر, نعرہ رسالت, علماء کرام, عرص مقدس. جو کالج کے آتے میں ان سے باتیں کروں گا, جو اسکول میں پڑھتے میں ان بچوں سے باتیں کروں گا, جو تعلیم سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہتے میں آج میں ان سے باتیں کروں گا. ملاحظہ فرمائیے علامہ خورشید صاحب قبلہ علماء اہل سنت, ذرا دیکھیے میرے آقا کی زندگی کہ میرے نبی نے کیا پیش کیا جو اسلام پھیل گیا, میرے نبی نے کیا پیش کیا جو ہم زوال سے عروج کی طرف چلے گئے. آج نماز ہے مگر وہ عروج کی داستان نہیں ہے, آج سجدے ہیں مگر وہ عروج کی داستان نہیں ہے, آج کروڑوں خانقاہیں ہیں مگر عروج کی وہ داستان نہیں ہے, آج مولویوں کی بھیڑ ہے مگر عروج کی وہ داستان نہیں ہے. جب مصطفیٰ 10 سال تک خاموش رہے, کتنے سال تک, کتنے سال تک, انگلی دکھاؤ, کتنے سال تک, 10 سال تک مصطفیٰ خاموش رہے. اب ہجرت کیا ہے, 50 سال کی عمر آقا کی ہو گئی, 40 سال تک خاموش نبوت کی زندگی گزارتے رہے. 40 سال میں نبوت کا اعلان کیا تو 10 سال تک اس حال میں رہے کہ ہر ظلم کو سہتے رہے مگر انگلی تک نہیں دکھایا. اور اس کے بعد جب مکے سے مدینے پہنچے ہیں, جنگ بدر اب شروع ہو رہی ہے, جنگ احد اب شروع ہو رہی ہے, جنگ حنین اب شروع ہو رہی ہے. ادھر میرے آقا نے 63 سال کی زندگی پائی ہے. کتنے سال آقا کی زندگی, 63 سال. بولو کتنے سال میرے آقا کی ظاہری زندگی, 63 سال. تو 63 سال میں میرے آقا کی 50 سالہ زندگی وہ ہے جس میں خاموش ہے. اب 10 دن 13 سال کی انقلابی زندگی دیکھو کہ 13 سال میں جو اسلام مکے اور مدینے میں سمٹا ہوا تھا کیسے پھیلتا چلا گیا. اور قریب آئیے, 13 سال مصطفیٰ کی زندگی, آقا کا وصال ہو چکا ہے. اب آقا کی نبوت کی کرسی پر خلافت علی منہاج نبوت کے اجالے میں سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے ہیں. آپ 2 سال کچھ دن, چلو 3 سال ہم مان لیتے ہیں, 3 سال آپ خلافت کی کرسی پہ رہے. مسلمانوں غور سے سننا میری بولی کو, 3 سال رہے, 13 سال اور 3 سال 16 سال ہو گئے. اب اسی کرسی پہ وقت کے امیر المومنین خلیفۃ الاسلام والمسلمین سیدنا عمر ابن خطاب آئے ہیں. آپ نے 13 سال سمتھی خلافت کیا ہے, چلو ہم اسے 14 سال مان لیتے ہیں. ادھر 23 سال, ادھر 13 سال, 3 16 سال, 16 + 26 سال, 26 3 29 سال. کہ 29 سال اسلام کی تاریخ ہے, کہ 29 سال اسلام کی تاریخ ہے. مگر آپ کو حیرت ہوگی, آپ کو حیرت ہوگی کہ 23 سال 29 سال کے اندر اسلام مکے سے چلا اور ایسا چلا کہ بغداد میرا تھا, عراق میرا تھا, بصرہ میرا تھا, خراسان میرا تھا, ماورا النہر میرا تھا, نیشاپور میرا تھا, چچنیا میرا تھا, افریقہ کا جنگل میرا تھا. 23 لاکھ, نعرہ تکبیر, 23 لاکھ, نعرہ رسالت, علماء کرام, 23 لاکھ مربع میل پر اسلام کے پرچم لہرا رہے تھے. 23 لاکھ مربع میل کا مطلب جانتے ہو, آج کی آدھی دنیا پہ اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا صرف 26 سال کے پیریڈ میں. آخر وہ کون سی طاقت تھی؟ ارے کل اتنی مسجدیں نہیں تھی جتنی مسجدیں آج ہیں, کل اتنے نمازی نہیں تھے جتنے نمازی آج ہیں, کل اتنے سجدے نہیں تھے جتنے سجدے آج ہیں. آخر کون سی بنیاد پر 23 لاکھ مربع میل پر اسلام کے دندناتے ہوئے گھوڑے ہن رہے تھے؟ تو علامہ خورشید صاحب آپ کو کہنا پڑے گا کہ اسلام صرف کردار کی تلوار لے کر چلا تھا, اسلام صرف اخلاق کی تلوار لے کر چلا تھا. ہم کاٹتے نہیں تھے, ہم گردنیں نہیں کاٹتے تھے, ہم تو اس کے دل کو کاٹ دیا کرتے تھے. ہم کسی کی آنکھیں نہیں پھوڑتے تھے بلکہ اپنے کردار کی سلائی سے اس کی آنکھوں میں نبی کی محبت کا سرما ڈال دیا کرتے تھے. ہم کس کردار کی بنیاد پہ چلا
رہا کرتے تھے. ذرا آؤ دیکھو اسلام کیسی غربت میں چلا ہے, آؤ دیکھو اسلام کیسی فقیری میں چلا ہے. جب میرے پاس پیسے نہیں تھے تو ہم اتنا پھیل گئے کہ 23 لاکھ مربع میل تک چلے گئے. آج پیسے ہیں مگر ہم نہیں پھیل رہے ہیں, آج روپے ہیں مگر نہیں پھیل پا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ تو آؤ ذرا دیکھیں ہم. ادھر سے صدیق ہے, عمر فاروق ہے, دونوں چلے آ رہے ہیں. چہرہ اترا ہوا ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, چہرے کا سوکھا پن بول رہا ہے کہ ابو بکر کئی روز سے کھائے نہیں ہے, عمر کئی روز سے کھائے نہیں ہے. ادھر سے مصطفیٰ جان رحمت آ گئے, دیکھا غلاموں کا چہرہ ہے, اداسی ظاہر ہو رہی ہے. اے میرے صدیق تیرے چہرے پہ اداسی کی لکیریں کیوں؟ اے میرے عمر تیرے چہرے پہ اداسی کی تصویر کیوں ابھری ہوئی ہے؟ تو دونوں ہمارے آقاؤں نے کہا تھا, آقا کئی دن سے بھوکا تھا, آقا بھوک لگی ہوئی تھی, صبر کرتے رہے, صبر کرتے رہے, روٹی نہیں ملی صبر کرتے رہے, بھوک بڑھتی رہی صبر کرتے رہے. پھر ہم دونوں نے فیصلہ کیا اب روٹی نہیں ملتی اور بھوک بڑھتی جا رہی ہے تو چلو نبی کے چہرے کا دیدار کر لے, بھوک مٹ جائے گی. نبی کے چہرے کو دیکھ لے, بھوک مٹ جائے گی. آقا آپ کے چہرے کو دیکھنے آیا ہوں, آقا آپ کے روح جانا کو دیکھنے آیا ہوں. خدا کی قسم میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, میرے آقا رونے لگے. کہا اے میرے دوستو میری محبت کی راہوں میں اس طرح بھوک تم نے برداشت کیا ہے تو دیکھ تیرا محبوب بھی بھوکا ہے, دیکھ تیرا محبوب بھی بھوکا ہے. دور سے حضرت جابر دیکھ رہے تھے, دوڑتے ہوئے گھر پہنچے, اپنی بیوی سے کہا اے میری شریک حیات اگر کچھ ہے تو جلدی سے تیار کرو, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مصطفیٰ جان رحمت بھوکے ہیں. قسم خدا کی بیوی ہو تو ایسی ہو, اپنے بچوں کی بھوک کا خیال نہیں, کل کا تصور نہیں ہے. اتنا سنا کہ آقا بھوکے ہیں, کا ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ آدھا کلو جو گھر میں ہے, ایک بکری کا بچہ موجود ہے, جائیے آقا کو دعوت دے دیجئے. ادھر جابر پہنچے خوش خوش ہے, اپنے نبی کو آج اپنے گھر دعوت دے رہا ہو. گئے جابر کان میں کہا, ہاں جابر کہو کیا کہہ رہے ہو؟ آقا کان میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. کہو جابر کیا بات ہے؟ فرمایا آقا آج گھر میں دعوت ہے تشریف لائیے. جابر نے کان میں کہا, رسول نے میدان میں کہا چلو جابر کے گھر دعوت ہے, چلو جابر کے گھر دعوت ہے. صدیق چلو, عمر چلو, عثمان چلو, علی چلو, چلو سب چلو, سب چلنے لگے. جابر پریشان حال آگے بڑھے, گھر میں گئے, بیوی نے دیکھا پریشان کیوں ہیں آپ؟ کہا غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے تو صرف آقا کو کہا تھا, یہاں تو پورا لشکر چلا آ رہا ہے, پوری فوج چلی آ رہی ہے. جابر کی بیوی نے کہا تم نے کیا کہا تھا؟ کہا میں نے کان میں کہا آقا آپ کی دعوت ہے, آقا نے میدان میں کہا سب کی دعوت ہے. تو واہ ایسی شریک حیات, ایسے ہی اسلام کی بیٹیوں سے اسلام کے مانگ میں کامیابیوں کا سندور رکھا گیا ہے. اسلام کی بیٹیوں نے تاریخ کے وہ ذری کارنامے پیش کیے ہیں. قربان جو اسلام کی بیٹیوں پر نہ چل کر مسکرا کر شوہر سے کہا ٹینشن کیوں لیتے ہو, ہم نے نبی کو دعوت دیا ہے, ہم نبی کو کھلائیں گے. نبی نے سبوں کو بلایا ہے, سب کو کسی کا ہاتھ جھکا نہ رہے. تمہیں کربلا کے شہیدوں کی قسم ہے, تجھے علی اصغر کی مظلومیت کی قسم ہے, تجھے علی اکبر کی جوانی کی قسم ہے, تجھے قاسم کے سہرے کی لڑیوں کی قسم ہے, تجھے زینب کی چادر تطہیر کا واسطہ ہے. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بول دے یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ. اب توجہ چاہو, ذرا دیکھیے تو صحیح اسلام کس ماحول سے نکلا ہے, اسلام کیسے ماحول سے چلا ہے. ارے غریبی سے چلا ہے اسلام, فقیری سے چلا ہے اسلام. اسی لیے تو آقا فرماتے ہیں الفقر و فخری, مجھے اپنی فقیری پہ ناز ہے, مجھے اپنی فقیری پہ فخر ہے. ایسا کوئی فقیر لا کر دکھا دو جو رہتا ہو تو فقیری میں, مگر ایک نگاہ ڈال کے تو آسمان کی بلندیاں
قدموں میں کھیلنے لگے. وہ مدینے والے مصطفیٰ ہیں. اب ذرا قریب آئیے اور اپنے ذہن و دماغ کو میری تقریر کے حصے سے لگائیے. بات آ گئی عمر فاروق کی. اسلام کیسے پھیلا اور اسلام کیسے پھیلا؟ 23 لاکھ مربع میل کا خلیفہ. واہ واہ ماشاء اللہ. 23 لاکھ مربع میل کا خلیفہ حضرت عمر. واہ اور کیا انداز خلافت ہے. سبحان اللہ سبحان جی اللہ لگا کے بولو, جی لگا کے ماشاء اللہ بولو ماشاء سبحان اللہ. اللہ. کیا انداز خلافت ہے. رات کی تنہائی ہے, ماشاء اللہ. مدینہ سو رہا ہے, بھوک عالم, سناٹے کا موسم, شب تیجور کے سناٹے, اور ایسی ڈراؤنی رات میں اسلام کا خلیفہ نکل پڑا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کوئی بھوکا تو نہیں. واہ واہ واہ. تو چاہو بات ہو. مدینے میں کوئی بھوکا تو نہیں, مدینے میں کوئی مخلوق الحال تو نہیں, چلتے رہے. دیکھا ایک بیٹی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, چولہا جل رہا ہے, چولہا جل رہا ہے, چولہے پہ ہنڈیا چڑھی ہے, بچے رو رہے ہیں. عمر نے دیکھا بچے رو رہے, دل تڑپ گیا. واہ واہ. کیوں رلانے کا بچے کو, کھلاتی کیوں نہیں, پلاتی کیوں نہیں. تو اس نے کہا کچھ رہے تب تو کھلاؤں, کچھ رہے تب تو کھلاؤں, کچھ رہے تب تو بھوک مٹاؤ. کہ کیسی بات کر رہی ہو, چولہے جل رہے, ہنڈیا چڑھی ہے. کہ کچھ نہیں ہے, بس بچوں کو دلاسا دے رہی ہوں. بچہ میرے بیٹے تیار ہو جائے گا کھا لو گے, مگر اس وقت تک کھانا تیار نہیں ہو سکتا جب تک کہ بچے ہمارے سو نہیں جائیں گے. بچے سو جائیں گے, دیگچی اتر جائے گی, بچے سو جائیں گے, ہنڈیا اتر جائے گی. اتنا سننا تھا, کہاں گئے حضرت عمر. کہا کہ اس حال میں اپنے بچوں کو رکھتی ہو. کہا ہاں, مگر میں اس دن کا انتظار کر رہی ہوں جب قیامت کا دن ہوگا, سوانیزے پہ سورج ہوگا, زمین تب تک تانبے کی ہو گئی ہوگی, تو میں عمر کے گریبان پکڑ کر پوچھوں گی رب کی بارگاہ میں, اے عمر, اگر تجھے میری بھوک مٹانا نہیں تھا تو خلافت کی کرسی پہ کیوں آئے تھے, تم نے خلیفہ بننا کیوں پسند کیا تھا. اتنا سننا تھا. ماشاء اللہ. 23 لاکھ مربع میل کا حاکم کہاں رہا ہے. سبحان اللہ. ایسا لگے کہ زمین نکل رہی ہو. دوڑ کے گئے ہیں بیت المال کی طرف, اپنے غلام اسلم کو آواز دیا, اسلم حبشی جلدی سے بیت المال کا دروازہ کھولو. بہت ہو. دروازہ کھولتے ہیں. 23 لاکھ مربع میل کا حاکم اپنے ہاتھوں سے بوریا اٹھاتا ہے. بہت ہو بہت ہو. بوریے میں چاول بھی رکھتا ہے, آٹا بھی رکھتا ہے, تیل بھی رکھتا ہے, لہسن بھی رکھتا ہے, مرچ بھی رکھتا ہے, سب رکھتا ہے. 23 لاکھ مربع میل کا حاکم عمر اپنی پیٹھ پہ بوجھ اٹھا لیتا ہے. واہ واہ واہ. بولو نا بھائی, بہت ہو بہت ارے ہو. بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. تقریر میں آپ کو ہنسی کی داستان نہیں ملے گی, آپ ان سے ہنسنے والی تقریر سننے کی امید مت رکھنا. جس کی فکر و نظر کے خونی آنگن میں کشمیر کے مظلوموں کا خون بھی رہتا ہو, اور جس کے فکر و نظر کے آنگن میں فلسطین کے نہتے مسلمانوں کی آہیں بھی بستی ہو. اگر تم اپنی تاریخ کو سمجھنا ہو تو تم اپنے گھر کا دسترخوان دیکھ کر مت سمجھنا کہ تیری تاریخ کتنی اچھی ہے. اگر تمہیں اپنی حیثیت کا پتہ لگانا ہو تو 10 گاڑیوں کے مالک اس لیے مت سمجھنا میری اچھی حیثیت ہے. تمہیں اپنی حیثیت کا اندازہ لگانا ہو تو فلسطین کے مظلوموں کو دیکھ لینا. تمہیں اپنی حیثیت کا اندازہ لگانا ہو تو چچنیا پہ اپنے بہتے ہوئے خون کے رنگ سے تڑپتی ان آنکھوں کو دیکھ لینا. جن آنکھوں میں کتنے یتیموں کا باپ چھپا ہوا ملے گا, جن آنکھوں میں کتنی بیویوں کا شوہر مرا ہوا ملے گا. یہ آج کی تاریخ میں تمہاری کہانی. وقت ہے کہ تم تاریخ کو ان پنوں کو پھر پلٹ کر لاؤ کہ دیا جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, دستے تو دستے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, پارے ظلمات میں دوڑا دیے کھولے ہم نے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. تو بھی اس قوم کے خطیب اہل سنت. تو بھی اس قوم کے لال تھے کہ جب تمہاری قوم کا ایک بیٹا حضرت طارق بن زیاد کی
सूरत में अपने मुल्क को छोड़कर साहिल जबराल्टर पे पहुंचा है। आवाज किया कश्तियां चला दो। लोगों ने कहा था तारिक बिन ज़ियाद कमांडर इन चीफ कश्तियां क्यों चला रहे हो, हम भी कम है, जमीन अजनबी है, आसमान अजनबी है, माहौल अजनबी है, इलाका अजनबी है, सिर्फ एक कश्ती है जो अपनी है। अगर लड़ाई करते करते शिकस्त खा गए तो भागने के लिए कश्ती तो बची रहेगी। तो तारिक बिन ज़ियाद ने कहा था तुमने क्या कहा, जमीन अजनबी है गलत बोलते हो, आसमान अजनबी है गलत बोलते हो। अरे जब तक अपने लिए लड़ते थे तो सारी चीजें अजनबी थी, अब तो हम खुदा के लिए लड़ते हैं, अब तो अल्लाह के लिए लड़ते हैं। हर मुल्क मास्ट के मुल्क खुदाए मास्ट। अरे जहां तक खुदा की मिल्कियत है वहां तक हमारी अजमत का घोड़ा लहरा। वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत खूब। आगे नहीं आप सुनने की मिलाद में हैं जी जी पूरा हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। देखें आप चले हैं पीठ पे उठाया है। गुलाम असलम हबशी ने आंखों में आंसू लेकर कहा था आका गुलाम मौजूद है मेरी पीठ पे लाद दीजिए ना, हम किस दिन के लिए हैं, हम किस दिन के लिए हैं। उमर ने मना किया है हबशी गुलाम आज तुम नहीं उठाओगे, खुर्शीद भाई आज तुम नहीं उठाओगे, जी जी आज मैं बोझ उठाऊंगा। गुलाम ने जिद किया, दिलकश भाई गुलाम ने जिद किया आका मुझे उठाने दो, कहा नहीं आज नहीं उठाने दूंगा, आका मुझे उठाने दीजिए, कहा नहीं उठाने दूंगा। जब गुलाम ने जिद किया तो उमर ने आंखों में आंसू लेकर कहा सलम उठाना चाहते हो एक शर्त पर उठाने की इजाजत होगी। कहा कौन सी शर्त है, जिस तरह तुम आज मेरा बोझ दुनिया में उठा रहे हो कल कयामत में मेरा बोझ उठा लोगे, अगर वहां उठा लोगे तो आज मेरा बोझ उठाने की इजाजत दे रहा हूं। वाह 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 सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आज हम आखिरत को भूल रहे हैं, आज हम किरदारों से अपने आप को अलग कर रहे हैं। हजरात लेकर चले हैं अपनी पीठ पर लाते हुए अपने हाथों से खाना बनाया, रिवायत है हजरत। जी 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 माशाअल्लाह। एक बात आई पढ़कर मैं मुझे लगा मैं रोता क्यों नहीं, मेरा दिल पत्थर क्यों हो गया, मेरी आंखें भरती क्यों नहीं, मैं तड़पता क्यों नहीं। रिवायत मिलती है कि हजरत उमर 23 लाख मुरब्बा मील का हाकिम जब आग रोशन करते, कभी कभी आग रोशन ना हो पाती तो अपने सर को झुकाते, चूल्हे में फूंक मारते और जब धुआं निकलता तो हजरत उमर की दाढ़ी शरीफ भी धुएं से भर जाएगा। इतना बड़ा खलीफा मगर देख जरा उमर की जिंदगी का वो तारीखी तेवर कि जिस उमर को देखकर शैतान कांप जाए, वाह 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 माशाअल्लाह जिस माशाअल्लाह। उमर की तहरीर पर दरियाए नील पानी देना शुरू कर दे तो जो हर साल सूखता था एक मरतबा उमर ने खत क्या लिख दिया कि आज तक फिर उसे सूखना नसीब न हो सका। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो दरियाए नील जिस पर हुकूमत उमर करे, जब इस्लामिक फौज बैतुल मुक़द्दस पे इस्लाम के परचम को लहरा रही थी तो खत लिखा था कमांडर इन चीफ हज़रत अबू उबैदा इब्न अल जर्राह ने, ए मेरे आका उमर खुदा का शुक्र है बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ, माशाअल्लाह सुभान खुदा का शुक्र है हम जीत गए। मगर अबू उबैदा चाहता है कि आप आकर इस्लाम का परचम लहराएं, आप आकर इमामत फरमा, और आपकी इमामत से फिर बैतुल मुक़द्दस की इमाम मस्जिद के इफ्तिताह में हम लोग आपकी इमामत के पीछे पढ़ेंगे। आप जानते हो कहाँ बैतुल मुक़द्दस, कहाँ मदीना। अब मदीने से जब चले हैं तो आगे पीछे फौज नहीं है, माशाअल्लाह। आगे पीछे लाओ लश्कर, आज तो कोई एमएलए हो गया तो दाएं भी बाएं भी आगे भी पीछे भी। मैंने कहा कि इतनी पुलिस को आगे पीछे क्यों रखते हो, कहने लगे डर है कोई मार न दे, वाह 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 डर है गोली न चल जाए। मगर देख इतना बड़ा खलीफा और जब चले तो कोई फौज नहीं, सिर्फ वो थे और उनके गुलाम असलम। माशाअल्लाह। सवारी में भी एक ऊँटनी बारी बारी बैठते थे। वाह वाह बोलो ना सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आज किसी के पास अगर दौलत है तो अपने घर में काम करने वाले को रखता है तो सुबह भी गाली देता है, शाम भी गाली देता है, उसकी जिंदगी की कोई कदर और कीमत नहीं होती है। मगर देख हज़रत उमर इब्न खत्ताब एक ऊँटनी पे चले, बैठे रहे, उतर गए, कहा असलम अब तुम बैठो, वाह 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 माशाअल्लाह। तुम बैठो। असलम ने कहा आका मेरी भी बारी आप ही देना,
آپ ہی بیٹھیے، مجھے تو لگام پکڑ کے چلنا ہی پسند ہے۔ تو آقا نے کہا بیٹھ جاؤ، کہا نہیں حضور ہم چلیں گے، ہم کمزور نہیں ہیں۔ تو عمر نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، ماشاءاللہ، مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، بیت المقدس میں دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ، عراق میں دیکھ رہا ہوں، نیشاپور میں دیکھ رہا ہوں، خراسان میں دیکھ رہا ہوں، ماوراء النہر میں دیکھ رہا ہوں، مصر میں دیکھ رہا ہوں، بصرہ میں دیکھ رہا ہوں، کوفہ میں دیکھ رہا ہوں، اتنی بڑی بوجھ لے کر بھی میں چلتا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی طاقتور ہے کیا؟ انتا اقوی منی، کیا تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو؟ چلو بیٹھ جاؤ۔ عجیب وقت رہا ہوگا جب ایک امام اونٹ سے اتر رہا ہوگا اور ایک غلام اونٹ کی پیٹھ پہ بیٹھ رہا ہوگا، بیٹھ رہے ہیں، چلتے رہے، باری باری بیٹھتے رہے، باری باری اترتے رہے، اور جب بیت المقدس پہنچے، جب قریب پہنچے، حضرت ابو عبیدہ خوش ہیں، بس آنے ہی والے ہیں، ساری فوج کی نگاہیں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہی ہے۔ اچانک ایک اونٹنی دکھی، اونٹنی پہ ایک سواری دکھا، اور ایک نیچے کوئی لگام پکڑے چلا رہا ہے، سمجھ گئے کہ ادھر ہی سے آ رہا ہے، مدینے کے راستے سے آ رہا ہے، تو یہ کوئی اور نہیں ہوگا، ہمارا امیر ہی آ رہا ہوگا، ہمارا خلیفہ ہی آ رہا ہوگا۔ مگر چوں قریب آتے گئے، لوگوں کی نگاہ پھٹی کی پھٹی رہ گئی، پلٹ کر کے لوگوں نے کہا اپنے امیر ابو عبیدہ سے، ایک کمانڈر ان چیف، آپ نے تو کہا تھا امیر المومنین آ رہے ہیں، مگر میرا امیر المومنین نہیں دکھ رہا ہے، وہ تو اونٹ پر کوئی کالا کلوٹا آدمی دکھ رہا ہے، وہ تو کوئی بدصورت آدمی دکھ رہا ہے، میرا امیر کہاں ہے؟ تو ابو عبیدہ نے نعرہ مارتے ہوئے کہا تھا، وہ دیکھنے والے تمہاری نگاہ غلط دیکھ رہی ہے، جو اونٹ کی پیٹھ پہ بیٹھا ہے وہ غلام ہے، جو اونٹ کی لگام تھامے ہے وہ میرا امام۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، خطیب اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ اسلام کی تاریخ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ آپ بتائیے پیسے نہیں تھے مگر ہم کیسے پھیل گئے، سیم و زر نہیں تھا مگر ہم کیسے پھیل گئے۔ غلط کہتے ہو تم کے پیسے نہیں ہیں، ارے تم اس لیے ناکام ہو کہ تم سب کچھ ہو مگر تمہارا دل مسلمان نہیں ہو پا رہا ہے، تمہاری آنکھیں مسلمان نہیں ہو پا رہی ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل کو مسلمان بنا، نگاہ کو مسلمان بنا، زیادہ پیچھے مت جاؤ۔ اور تمہیں ماضی قریب کے 10ویں صدی کے ایک عظیم مجدد کی کہانی سناتا ہوں۔ اور اسی ہندوستان کی سرزمین ہے، آپ کے ایسی ہندوستان کی سرزمین ہے، نام ذہن سے نکل رہا ہے، غالباً حیدرآباد کے علاقے کا یہ واقعہ ہے۔ بس اس واقعے کو سنا کر میں رخصت ہونا چاہوں گا، اگر اجازت ہوگی تو میری خطابت کا سفر آگے بڑھے گا، ورنہ میں رخصت ہو جاؤں گا۔ میں صرف ایفائے عہد کے پاکیزہ شرعی تصور میں حاضر آیا ہوں، ورنہ میری طبیعت اندر سے اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ میرے بڑے بھائی حضرت دلکش بھائی، نسیم بھائی، یہ سب میری طبیعت کے تعلق سے آج نہیں، ہم تو پہلے سے جان رہے ہیں۔ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو ایک تاریخ سناتا ہوں، ایک واقعہ سناتا ہوں، آئیے اسلام کے ایک عظیم الشان تاریخ کا حصہ سنیے۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے کہ جب ایک قلعہ ہے، وہ قلعہ حیدرآباد کے علاقے کا ہے، حیدرآباد کے اس قلعے کا مالک غیر مسلم ہے، ہمیشہ اسلام اور مسلمان کی فوجوں کو تکلیف دیتا ہے۔ ایک مرتبہ 10ویں صدی کے مجدد کو جلال آ گیا، اس نے اپنی فوج کو آراستہ کیا، نکل پڑے، فوج کو قلعے کو ہر طرف سے گھیر لیا ہے، محاصرہ کر لیا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی ہے، دونوں طرف سے تیروں کی بارشیں ہو رہی ہے، نیزوں سے نیزوں کا مصافحہ ہو رہا ہے، خون کی ہولیاں کھیلی جا رہی ہے، لاش تڑپتی جا رہی ہے، انسان کے خون پانی سے بھی سستے ہوتے جا رہے ہیں۔ اچانک تاریخ
ने देखा कि इस्लाम के बेटों की फौज कामयाब हो गई है, दुश्मन सरपट भागे हैं, किले की तरफ भागे कि किले के दरवाजे को बंद कर लेने के बाद हम अंदर महफूज हो जाएंगे, लड़ाई और लंबी खींच देंगे, लड़ाई और तूल खींच देंगे। आपको हैरत होगी, लड़ाई होती रही, इस्लाम की सिपाही जब कामयाब व कामरा होकर तेजी से पीछा कर रहे थे, किले पर चढ़ दौड़ने वाले थे, इस्लाम की अजमत का सबसे परचम लहराया जाने वाला था कि अचानक इस्लाम के मुजाहिदीन के कदम रुक गए। जी, इस्लाम के मुजाहिदीन के कदम रुक गए। वो नमाज की अजमत को क्या कहते? जी 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 माशाअल्लाह। हमसे अच्छे तो वो लोग थे। मुझे याद है वो भी दिन जब हम छोटे थे, गांव में रहते थे, मस्जिद से अजान की आवाज आती थी तो दादी कहती थी बेटे टेक लगा के मत बैठो, सर पे रुमाल रख लो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सर पे रुमाल रख लो, सर पे रुमाल रख लो। हमें तो वो दिन भी याद है कि जब हम बीमार होते थे तो हमारे बड़े लोग डॉक्टर को बुलाने जाते थे। जब डॉक्टर चलते थे तो डॉक्टर हाथ में अपनी इटाची लेकर नहीं चलता था, बल्कि जो बुलाने जाता था वो इटाची अपने हाथ में लेकर घर तक आता था। ये अदब था, ये अदब था। आज सब कुछ है मगर मेरे पास अदब नहीं है, आज अदब नहीं है। याद रखिए नमाज अदब का नाम है, नमाज सजदे का नाम नहीं है, अदब का नाम है। रोजा सजदा, रोजा नमाज, सजदा नमाज का नाम नहीं, अदब का नाम है। आप नबी की जितनी भी सुन्नत है इसमें अदब है, रब का जितना भी फरमान है इसमें अदब है। अगर अदब नहीं सीख सके तो आप कामयाब नहीं होंगे। आप जरा देखिए कैसे वो लोग थे कि जान दे दिया, कुर्बानी दे दिया, अपने बेटों को कटा दिया, मगर जब कामयाबी सामने है तो रुक गए। क्यों रुके हो भाई? अजान हो गई। माशाअल्लाह। क्यों रुके हो भाई? अजान हो रही है, अजान होती रही, अजान होती रही। जब अजान हो गई तो आगे नहीं बढ़े। अचानक मुजाहिदों की फौज ने सब दुरुस्त किया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक इमाम बन गया, सब पीछे। जैसे इमाम ने कहा अल्लाहू अकबर, अभी कुछ पढ़ ही रहा था कि किले की तरफ से एक सनसनाते हुए तीर ने निकल कर इस इमाम के सीने को लहूलहान किया। इमाम गिरा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मगर कोई भगदड़ फौज में नहीं बची, जो पीछे थे वो आगे आ गए, माशाअल्लाह। पीछे थे वो आगे आ गए और इन्होंने नमाज आगे बढ़ाया। थोड़ी ही देर के बाद फिर एक तीर से ये भी शहीद हो गए, वो भी गिरे। अब तीसरा आगे। बस 2 से 3 मिनट, 2 से 3 मिनट मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से पाक में जिसको बर्दाश्त करना है वो अपने हाथ तो अपने पाक के नाम पर नहीं, रसूल पाक के नाम पर उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह। तब तो चौ मुलाजा फरमाइए। अब तीसरा इमाम आगे बढ़ा। तीसरा इमाम आगे बढ़ा, किले के राजा ने कहा कोई तीर न चलाए। माशाअल्लाह। बोल दो सुभान अल्लाह। अरे बोल दो माशाअल्लाह। वापस से बोल दो कोई तीर न चलावे। लोगों ने कहा बादशाह मेरे राजा, ये जो मुसल्ले पर अब आया है वो इस फौज का कमांडर इन चीफ है, वो इस फौज का बादशाह है, इसे मार दोगे जंग जीत जाओगे, सुभान अल्लाह। इसे मार दोगे फौज भाग जाएगी। तो उस राजा ने कहा था, उस राजा ने कहा था अरे जिसकी इबादत में ऐसा नशा हो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कि जब इबादत की राह में आ जाए तो अपनी हुकूमत न देखे, माशाअल्लाह, अपनी जमीन न देखे, माशाअल्लाह, अपनी प्रॉपर्टी न देखे, अपना इख्तिदार न देखे। अरे जब राजा ऐसी हिम्मत रखता है सुभान अल्लाह, तो मदीने वाला सबका राजा कितनी हिम्मत वाला होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत किले का दरवाजा खोल दो। दरवाजा खोल दिया गया, सब बाहर निकले आगे आगे राजा, और कहा जुन्नार तोड़ता हूँ। माशाअल्लाह। अब मदीने वाले मुस्तफा की जुल्फों की ठंडी ठंडी छांव में मुझको भी चंद पहर बैठने की इजाजत। सुभान अल्लाह।
اب مجھے بھی مدینے کی گلیوں کا بھکاری بنا دو. اتنا سننا تم. امام نے کہا دیر کس بات کی, پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ جانتے ہو جو تیسری مرتبہ امامت کے مسلح پر تیروں اور تلواروں اور نیزوں کے ہجوم میں بڑھا تھا, وہ کون تھا؟ وہ 10ویں صدی کا مجدد عابد شب زندہ دار, ماشاءاللہ. دن میں اگر اپنی سلطنت میں بیٹھ جائے تو غریبوں کی کٹیا کو اپنی دعاؤں سے تاج محل بنا دے. سبحان اللہ. اور رات میں اگر مسلح پہ بیٹھ جائے تو اپنے آنسوؤں سے رب کی رحمت کو کھینچ کھینچ کر بخشش کا سمندر جاری کروا دے. سبحان اللہ. کوئی ماشاءاللہ. اور نہیں ہے, وہ 10ویں صدی کا مجدد ابو المظفر ہے, ماشاءاللہ. محی الدین ہے, جسے بادشاہ اورنگزیب کے نام سے دنیا جانتی اور پہچانتی ہے. سبحان اللہ. خدا کی قسم ہم نے بادشاہ بھی دیکھا ہے تو لاجواب دیکھا ہے, اور ہم نے بادشاہت کی چادر میں چھپی ہوئی فقیری کی اداؤں کو بھی دیکھا ہے تو لاجواب دیکھا ہے. میری تاریخ کا ڈانا ایسے درویشوں سے ملتا ہے, میری تاریخ کا رشتہ ایسے فقیروں سے ملتا ہے. او حضرت داتا ملنگ کی یاد میں اپنے نذرانے پیش کرنے والوں اور پیسوں کی بھیڑ لگانے والوں, کبھی تم نے تنہائی میں سوچا ہے کہ حضرت ملنگ کامیاب کیوں ہو گئے, حضرت ملنگ پر آج جشن کیوں ہے, حضرت ملنگ کی یادوں کی بارات کیوں اتری ہوئی ہے؟ تو کہنا ہی پڑے گا کہ یہ وہ مرد فقیر تھے جن کی زندگی کی آدھا ایمان کے جلووں میں تھی, جس کی فکر صبح ایمان کے اجالوں میں تھی. اس لیے اسلام کے بیٹوں اپنے کردار کو روشن کرو, اسلام کے بیٹوں اپنی زندگی کی کتاب کو روشن کرو. ہو سکے تو تنہائی میں بیٹھ کر ضرور سوچنا, 24 گھنٹے میں 10 منٹ ضرور سوچنا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے تو کیا ہم نے 24 گھنٹے میں وہ ایک بھی کام کیا ہے جس سے میرا اللہ کا رسول خوش ہو رہا ہو. اگر تم نے 24 گھنٹے میں 10 منٹ سوچ لیا تو 10 منٹ تمہارے 23 گھنٹے 50 منٹ کی کتاب کو بدل کے رکھ دے گا. اگر تم نے آج 10 منٹ سوچ لیا, کل 10 منٹ سوچو گے, پرسوں 10 منٹ سوچو گے, تو پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ ہاتھوں میں لوٹا ہوگا, لوٹے میں پانی ہوگا, اور مؤذن کی اذان کی آواز جب کانوں سے ٹکرائے گی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, تو تم لوٹے میں پانی لے کر وضو کرو گے اور خدا کے گھر کو آباد کرو گے. نماز پڑھو, چاہیے حضرت ملنگ شاہ کو سچا خیال عقیدت, اپنے دل کی نگری کی اصلاح کرو. یہی حضرت داتا ملنگ شاہ کے پیغام کا صحیح پیغام. اگر تم حضرت داتا ملنگ سے محبت کرتے ہو تو میں کمیٹی کے جوانوں سے بھی کہوں گا, میں گڑھوا کے سنی مسلمانوں سے بھی کہوں گا کہ جب کل صبح کا اجالا اٹھے نکلے تو تم کہنا اے صبح کے اجالو آج سے گواہ ہو جاؤ کہ ہم داتا ملنگ کے ماننے والے وہ ملنگ مسلمان ہیں کہ لوٹا اٹھا کر وضو بھی کرتے ہیں. اگر تیری آبادی میں کوئی تاش کے پتے کو ہاتھ میں لے کر پھینکتا ہو تو کہتے کہ آج سے کوئی تاش کے پتے کو لے کر نہیں پھینکے گا. اگر تیری آبادی میں کوئی مسلمان چلو پی پی کر الو بنتا نظر آتا ہو تو کہتے کہ اگر بہار میں نے کہا تھا کہ اگر نیتیش کمار کے بند کرنے پر تم نے شراب چھوڑ دیا تو کوئی ثواب نہیں ملے گا, اسلام کے منع کرنے پر پینا چھوڑ دو گے تو تمہاری صبح اچھی ہو جائے گی. تمہاری نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, خطیب اہل سنت زندہ باد, نعرہ تکبیر. او شراب پینے والے اپنی بیٹیوں کا بھوشیہ اجول کر, او شراب پینے والے اپنے بیٹوں کا فیوچر ڈر کے مت کر. تو شراب پیتا ہے, تو نشے میں دھت رہتا ہے, تجھے معلوم ہے کہ تو جس چوراہے پہ شراب پیتا ہے وہیں سے تیرا بیٹا بھی گزرتا ہوگا, وہیں سے تیری بیٹی بھی گزرتی ہوگی, وہاں سے تیرا بھائی بھی گزرتا ہوگا. اگر تو شراب کے نشے میں کسی کی بیٹی کو 2 جملے غلط بول دے, اگر غلط بول دے تو یاد رکھ کر تیری بیٹی بھی وہاں سے گزرے گی. اب کوئی شرابی تیری بیٹی پر بھی غلط نگاہ ڈال سکتا ہے. اگر تو چاہتا ہے کہ تیری بیٹی کی عزت محفوظ رہے, اگر تو چاہتا ہے کہ تیری باقی عزت محفوظ رہے, اگر تو چاہتا ہے کہ تیری بہن
محفوظ رہے تو یاد رکھنا دلی کی سڑکوں پر ایک دامنی چلتی سڑکوں میں بلاکار کا شکار ہوئی تھی تو پوری دنیا میں کینڈل مارچ نکالا گیا تھا، پوری دنیا میں کینڈل جلوس نکالا گیا تھا۔ کالجز کے لڑکوں نے کہا تھا یہ اتیاچار ہے، دلی کے اسٹوڈنٹ نے کہا تھا یہ اتیاچار ہے، بنگلور کے کالجز کے لڑکوں نے کہا تھا کہ اتیاچار ہے، بمبئی کے طالب علموں نے کہا تھا یہ اتیاچار ہے۔ ٹی وی کے پردوں کو دیکھ کر ایسا لگے کہ پوری دنیا دامنی کی اس عزت و عصمت کے لٹے ہوئے بازار کو دیکھ کر غیظ و غضب میں آ گئی ہو۔ یاد رکھنا دامنی کی عزت لوٹی گئی وہ بالکل غلط کام ہوا ہے، یہ بالکل انیائی ہوا ہے۔ مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں جس ٹی وی کے پردے پر دکھلایا جا رہا تھا کہ دیکھ دامنی کی عزت کی خاطر اس کے اتنے بیٹے ہندوستان میں نکل پڑے، بنگلہ دیش میں نکل پڑے، پاکستان میں نکل پڑے، چائنا میں نکل پڑے، رشیا میں نکل پڑے، کشمیر میں نکل پڑے، دلی میں نکل پڑے، بنگال میں نکل پڑے، بمبئی میں نکل پڑے۔ عجیب اس دامنی کے تعلق سے تصور آیا تھا۔ غور سے سننا میری اس بات کو۔ مگر حیرت ہوتی ہے کہ ایک لیڈی ٹی وی اینکر نے کہا تھا کہ جب دلی میں دلی یونیورسٹی کے لڑکوں نے کینڈل مارچ نکالا تھا تو ایک ٹی وی اینکر نے ایک لیڈی اسپوکس مین نے کہا تھا کہ میں اسی بھیڑ میں تھی اور اسی بھیڑ کے لڑکوں نے تنہائی میں مجھ کو پا کر میری عزت پر بھی حملے کیے تھے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کہاں ہے وہ لوگ جو دامنی کی لوٹی ہوئی عزت کے خلاف احتجاج بھی کرتے ہیں اور اسی ریلی میں ایک بیٹی کی عزت کو لوٹنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ 14 فروری ویلنٹائن ڈے کے طور پہ لوگ مناتے ہیں، یوم عاشورہ کے طور پہ مناتے ہیں۔ تو رنگی چھوڑ دے کر رنگ ہو جا، سراسر موم بن جا سنگ ہو جا۔ یہ کیسی تہذیب ہے، یہ کیسا تمدن ہے کہ ایک طرف لوٹی ہوئی عصمت کے خلاف جلوس نکالا جاتا ہے، لوٹی ہوئی عصمت کے خلاف احتجاج کیا جاتا ہے، مگر 14 فروری کی تاریخ جب آتی ہے تو اسے ہندوستان میں ایک جوان لڑکا ایک جوان لڑکی کی گردن میں اور کمر میں ہاتھ ڈالے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ ارے دنیا والوں سن لو، ویلنٹائن ڈے مناتے رہو گے، بیٹی کی عزت نہیں بچنے والی، احتجاج کرتے رہو گے، بیٹی کی عزت نہیں بچنے والی۔ میڈیا ہو تو وہ بھی سن لے، ہندوستان کی پوری ٹیم سن لے، پوری دنیا سن لے، تم جتنے قانون بناتے رہو گے بیٹیوں کی عزت لوٹی جاتی رہے گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تیری بیٹی کی عزت نہ لوٹے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری ماں کی عزت برباد نہ ہو، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری بہن کی عزت نہ تباہ کی جائے، تو یاد رکھ دنیا کے بنائے گئے قانون سے رشتہ توڑنا ہوگا، محمد عربی کے لائے قانون سے رشتہ توڑ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب اہل سنت، عرس مقدس، نعرہ تکبیر۔ محبت سے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، آؤ جلا کے بولو یا رسول اللہ، یا رسول آؤ اللہ۔ تمہیں مدینے کی ایک نماز دکھلاؤں، اجازت ہے؟ مدینے کی نماز دکھلاؤں۔ مدینے کی سرزمین ہے، حضرت عمر کا دور خلافت ہے، اسلام کا ایک بیٹا ہے، اسلام کی ایک پردہ نشی بیٹی ہے۔ اسلام کی پردہ نشی بیٹی جب بھی اپنے گھر سے کسی کام کے تحت پردے کی چادر میں لپٹ کر گھر سے نکلتی ہے، اسلام کا ایک بیٹا دور تک اسے دیکھتا رہتا ہے۔ ایک دن اسلام کی بیٹی کو جلال آیا، رک کر مڑ کر غید و غضب کی نگاہ میں سوال کیا، او میری طرف مڑ کر دیکھنے والے، تجھے معلوم نہیں میں اسلام کی بیٹی ہوں؟ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، بولو نا بھائی، بولو نا سبحان اللہ، سبحان تجھے اللہ۔ معلوم نہیں کہ میں اسلام کی بیٹی ہوں؟ اور خلافت کی کرسی پر جو بیٹھے ہوئے عمر، اگر اسے خبر لگ گئی تو سر تن سے الگ ہو جائے گا، دیکھنا بند کرو۔ اسلام کے بیٹے نے کہا مجھے سب معلوم ہے، مگر میں کیا کروں، مجھے محبت ہو۔
میں کیا کروں؟ مجھے محبت ہو گئی ہے، میں کیا کروں؟ دل پہ قابو کہاں رہتا ہے؟ دل پہ قابو کہاں ہے؟ مجھے محبت ہو گئی ہے، تم میری ہو جاؤ، اس کے لیے جو شرطیں رکھو گی میں مان جاؤں گا۔ علامہ خورشید صاحب، اگر تم کہو گی کہ میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ لاؤں تو میں یہ بھی کرنے کو تیار ہوں، مگر تم میری ہو جاؤ۔ اگر تم کہو تو میں چاند کے سینے پہ گھر بنا دوں۔ یہ خطابت کے جملے ہیں، ایسے ماحول میں اسی طرح کے جذبات رہتے ہیں۔ اگر تم کہو تو میں تمہارے لیے چاند کے سینے پہ گھر بنا سکتا ہوں، مگر تم میری ہو جاؤ۔ اگر تم کہو تو میں تمہارے لیے پہاڑ کاٹ کر دودھ کی نہریں جاری کر دوں، مگر شرط یہ کہ تم میری ہو جاؤ۔ اسلام کی بیٹی نے سنا، یہ بولتا رہا، جب بول کر چپ ہو گیا، بیٹی بولتی ہے میں تمہاری ہو جاؤں گی۔ سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ میں تمہاری ہو جاؤں گی، مگر اس کے لیے چاند کے سینے پہ گھر بنانا نہیں ہے، اس کے لیے آسمان کے سورج کی روشنی کی رفتار نہیں کرنا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیری بیوی بن جاؤں تو مسجد نبوی میں حضرت عمر کے پیچھے کنٹینیو وداؤٹ گیپ 40 دن نماز پڑھ لے۔ سبحان اللہ، محبت سے بولو، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اسلام کی بیٹیوں، اگر تم نوادا کی سنگل چیچز کے اپنے مولوی بھائی کی تقریر سن رہی ہو ماشاءاللہ، تو اس پیغام کو نوٹ کر لینا۔ اگر تیری گلی اور تیرے چوراہے کا کوئی لڑکا سکوں کی کھنک دکھلا کر، موبائل کی چمک دکھلا کر، بند تجوری کے پٹ کھول کر سونے اور چاندی دکھلا کر تجھ کو اپنی محبت کی زلفوں کا اسیر بناوے تو اسلام کی بیٹیوں کہتے نا واہ واہ واہ، کہ ماشاءاللہ، مجھے تیری گاڑی کی چمک نہیں چاہیے، مجھے تو سجدوں کی مہک چاہیے، ماشاءاللہ، مجھے تو سجدوں کی مہک چاہیے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ مجھے تو مہک چاہیے، مجھے تو مہک چاہیے۔ حضرات، آپ کو حیرت ہوگی، اسلام کے بیٹے نے شروع کیا، ابھی صبح کی اذان بھی نہیں ہوئی، وضو کر کے تیار۔ ماشاءاللہ، امی پوچھتی ہے بابو خیریت تو ہے؟ اتنی تیزی تو کبھی نہیں دکھلاتے تھے۔ غالب چچا نے تو کہا کہ عشق نے غالب نکمہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، وہ ان کا عشق ہو گیا، مگر یہ عشق تو وہ ہے کہ عشق نے غالب مکمل کر دیا، واہ واہ واہ، ورنہ ہم تھے آدمی بے کام کے، ورنہ ہم تھے آدمی بے کام کے۔ حضرت نوجوان لوٹا لیا، چل پڑے، 5 دن پڑھتے رہے، 10 دن ہو گئے، 20 دن ہو گئے، 25 دن ہو گئے، 35 دن ہو گئے، 39 دن ہو گئے، 39 دن 4 وقت ہو گئے، بچا کتنا؟ ایک وقت، ارے انگلی دکھاؤ نا بھائی، انگلی دکھاؤ، انگلی دکھاؤ، انگلی دکھاؤ بھائی۔ الحمدللہ یہ وہ جماعت ہے جو انگلی نہیں کرتی ہے، انگلی دکھا دیتی۔ واہ واہ واہ، ہم انگلی کرنے والے میں نہیں، الحمدللہ سنی جماعت انگلی نہیں کرتی ہے، انگلی دکھاتی ہے۔ جی، ہمارے آقا نے انگلی دکھایا تو چاند کا سینہ پھاڑا، جی جی ماشاءاللہ، بغداد کے عبد القادر نے انگلی دکھایا تو مردے کو زندہ کیا، سبحان اللہ، اجمیر کے معین کے روحانی بیٹے قطب الدین نے انگلی دکھایا تو انا ساگر کو کٹورے میں بلایا۔ ماشاءاللہ، ہم تو انگلی دکھاتے ہیں، انگلی کرنے والوں میں نہیں۔ انگلی دکھاؤ کتنا رہا؟ ایک وقت کی نماز، ادھر اسلام کا بیٹا چلا، ادھر اسلام کی بیٹی چلی، لوٹا لیا، پانی بھرے، وضو کیا، مصلی بچھایا، رب کی بارگاہ میں 2 رکعت سجدہ شکرانہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، بولتی ہے مولا میں نے جو شرطیں رکھی تھی وہ شرطیں پوری کر چکا، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، اگر میرے مقدر کی لکیروں میں اسی کا شوہر بننا طے ہے تو میری دعا یہ ہے کہ جیسا نکلا ہے ویسا ہی رہے۔ واہ واہ واہ، اور محبت سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور محبت سے بولو سبحان اللہ، جیسا نکلا ہے ویسا ہی رہے۔ اور دعا کے بعد ہاتھوں کو سمیٹ کر چل پڑی وہاں جہاں کل تک یہ مرد رہتا تھا،
واہ واہ ماشاء اور اللہ کل تک مرد انتظار کرتا تھا، آج یہ اسلام کی بیٹی انتظار کر رہی ہے۔ ماشاء اللہ آئے گا آئے گا آئے گا۔ ہاں مسجد سے نکلا تو ہے، ادھر ہی تو آ رہا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ادھر ہی تو آ رہا ہے، ادھر ہی تو آ رہا ہے، ادھر ہی تو آ رہا ہے، ادھر ہی تو آ رہا ہے۔ یہ کیا کل تک یہ نظر اٹھا اٹھا کے چلتا تھا، اب تو نظر جھکا جھکا کے چلتا ہے، سبحان اللہ اب تو نظر جھکا جھکا کے چلتا ہے۔ ایک بات یاد آئی، ہماری برادری کے نوجوانوں کو چلنے کا شعور نہیں، گھر سے نکلیں گے تو زمین دیکھ کر نہیں چلیں گے، لگی ٹھوک گرا منہ کے پر، منہ پر بھی چوٹ آئی، پاؤں بھی ٹوٹ گیا، ابا لے کر دوڑے ڈاکٹر کے پاس، پلاسٹر کرو، پیسے بھی خرچ ہوئے، ایک مہینہ بیڈ ریسٹ، اور سوئی جو بھوکی گئی وہ الگ۔ ماشاء اللہ ارے ایسا کیسے ہوا؟ کیا کہیں مولانا، ادھر دیکھ رہے تھے ادھر ہو گئے۔ ارے نادان، جب تو نے نبی کی ایک سنت کو چھوڑا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ جب نبی کی ایک سنت چھوڑے تو ایک مہینہ پریشان رہے، جب نے تو نبی کی ساری سنتوں کو چھوڑ دیا، پھر بھی تجھے رب کھلاتا ہے، تجھے پلاتا ہے، کہ میرے رب کی رحمت رہی تو کیا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بدلو اپنی زندگی کو، انقلاب حضرت آئے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ آصف اقبال صاحب قبلہ، دیکھیے ہماری نعرہ جماعت، تکبیر، دیکھیے حضرت نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیٹھ جائے جلدی سے بیٹھیے، جلدی سے بیٹھیے، ایک دم جلدی سے بیٹھیے۔ اور ایک ہاتھ امام حسن کی محبت میں اور دوسرا ہاتھ امام حسین کی محبت میں، دونوں ہاتھوں کو ہواؤں میں لہرا کر بولیے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ یا حسین۔ ہماری جماعت کا وہ قداور خطیب جن کے جملوں میں آنسوؤں کے شرارے بھی ہیں اور جن کے جملوں میں ظرافت کا تیور بھی ہے، میرا بڑا بھائی خطیب فکر و فن، آبروئے فکر و فن، حضرت علامہ حافظ قاری آصف اقبال صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں۔ بس 2 منٹ میں میری بات سن لیجیے، پورا مجمع زندگی سے بولے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ، بس توجہ چاہوں، بس توجہ چاہوں۔ آ رہا ہے، نظر جھکی ہوئی ہے، نظر جھکی ہوئی ہے، نظر جھکی ہوئی ہے، اب آئے گا، قریب آئے گا، قریب آئے گا، خوشی کے مارے آنکھ بند ہو گئی، اب قریب آئے گا، آنکھ بند ہے، دل ہی دل میں سوچ رہی ہے، وہ قریب آئے گا، مجھ سے بولے گا، آنکھیں کھولو نا، آنکھیں کھولو، دیکھو میں تیری شرطیں مان کر آیا ہوں نا، وہ سوچ رہی ہے، بس اب آیا، اب آیا، اب آیا، اب آیا، جب کچھ دیر کے بعد لگا اب تک آیا کیوں نہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ وہ تو چاہو اب تک آیا کیوں نہیں؟ آنکھ جب کھولتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ آیا بھی، چلا بھی، واہ 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 ارے بولو نا بھائی، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ وہ آیا بھی اور چلا بھی گیا۔ اسلام کی بیٹی نے آواز دیا تھا، او جانے والے تو کہاں جا رہا ہے؟ تیری نظر جھوکی رہ گئی، اب مجھے تو دیکھا تک نہیں، دیکھ تیری چاہت یہی کھڑی ہے، دیکھ تیری دنیا یہی کھڑی ہے، دیکھ تیری چاہت یہیں پر ہے، تیرے منزل کو یہیں پر میں نے روک کر رکھا ہے، آجا میری طرف، میں دلہن بننے کو تیار ہوں، تو آگے کیوں چلا گیا؟ تو تاریخ کے جملے کو اے گڑھوا کے سنی مسلمانوں، آج کے سرس مقدس کے موقع پر اپنی سماعتوں کے گلے کا تعویذ بنا کر اپنے دل کے آنگن کا پھول بنا لو کہ جو جواب دیا تھا اسلام کے بیٹے نے، جواب دیا تھا اسلام کے شہزادے نے، کل تک تیرا خیال تھا، صبح ہوتی تیرا خیال ہوتا، شام ہوتی تیرا خیال ہوتا، دن گزرتا تیرا خیال ہوتا، یک بستہ ہوائیں ہوتی، مگر تیری گلی کا چکر
लगाते, लू के थपेड़े होते, मगर तेरी गली का तवाफ करता। मगर क्या बताओ, कल तेरा ही ख्याल रहता था। 5 दिन की नमाज हम पढ़ रहे थे, ख्याल तेरा था। 10 दिन की नमाज हो गई, ख्याल तेरा था। 15 दिन की नमाज पढ़ लिया, ख्याल तेरा था। 20 दिन की नमाज पढ़ लिया, ख्याल तेरा था। 25 दिन की नमाज पढ़ते ही ख्याल के तराजू हिलने लगे, कभी तेरी तरफ, कभी उसकी तरफ, कभी तेरी तरफ, कभी उसकी तरफ। 30वां दिन पढ़ लिया, कभी तेरी तरफ, कभी उसकी तरफ। 35 दिन पढ़ते रहे, कुछ कुछ तेरी तरफ, ज्यादा उसकी तरफ। मगर जब 40वें दिन के आखिरी वक्त की नमाज पढ़कर निकले, तो क्या बताओ, तेरा हुस्न का ख्याल नहीं था, अब तो रब की तजल्ली का ख्याल था, अब तो रब के जलवों का ख्याल था, अब तो रब के जमाल का ख्याल था। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए मुसलमानों, ईमान वाले बनो, मोमिन बनो, ईमान वाले बनो। गौर करना 24 घंटे में तुमने कितना वक्त अल्लाह और रसूल की रजा के लिए दिया है। गौर करना, जब बिस्तर पे जाने 2 दिन गौर करोगे, 3 दिन गौर करोगे, 4 दिन गौर करोगे, बदलाव आएगा, इनकलाब आएगा। अल्लाह साहिब उर्स के फयूज़ व बरक़ात से हम सबों को माला माल फरमाए। आमीन। गुफ्तगू में कहीं से कोई गलतियां, खामियां, भूल चूक, खताएं आमदन सादन कसदर हुई हो, आप हजरात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। जो अच्छी बातें हुई अल्लाह उस पर हम सबों को अमल करने की तौफीक रफीक बख्शे। दुआ अज़मन बस कुद्दूसिया बस जुमला जहां आमीन। बात नूह तूफान नसीहत में बहुत कुछ बह चुके, तुमको खुश रखे खुदा, तुम सुन चुके, हम कह चुके। वमा अलैना इल्लल बलाग। तकरीर खत्म हुई। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका दे रहा हूँ, फायदा उठाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।